بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین سے چار دن کی بات ہے۔ ایک جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، ایک تصویر یا ایک ویڈیو دیکھی آپ نے، جو دبئی میں ایک انہوں نے مندر کا افتتاح کیا، اور اتنے بڑے پیمانے پہ اس کی تشہیر کی، نیشنل ٹی وی پہ دکھایا گیا، اور ان کے سٹنگ میرے خیال میں منسٹر تھے تین سے چار جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور بہت ساری پبلک تھی وہاں پہ جو کلمہ گو انسان تھے، تو وہ بھی ان کی خوشی میں برابر کے شریک تھے۔ تو ایک بات سوچنے پہ مجبور ہوا کہ قیامت والے دن یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حقدار ٹھہرائے جائیں گے؟ میرے خیال میں تو نہیں۔ مجھ جیسے ناقص العقل شخص کو اس بات پہ لب کشائی کا جو ہے نا وہ پتہ نہیں، دل رو رہا ہے، مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن میرے جو ایک مائنڈ سیٹ میں یہ بات تھی کہ بہت سارے مفتیان کرام کو، بہت سارے مشائخ کو، بہت سارے مفکرین کو، اور بہت جو دین کو سمجھتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے تھا، اور میرے جیسے شخص کو جو عام شہری ہے، جو دین کی، جس کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے، جس کے پاس شعور بھی نہیں ہے، تو اس کو موٹیویٹ کرتے، اور جو یو اے کی گورنمنٹ کا ان کا وہ ایک کنسیپٹ کلیئر کرتے کہ اس طرح سے کہ اگر ودن کسی سٹی کوئی ایک کمپاؤنڈ جو ہے نا، کوئی ایک اسپیسیفک جگہ ان کو اگر وہ عبادت کے لیے دیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے، یہ ایک الگ سے بحث ہے۔ لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا، اور وہ گورنمنٹ کے بندوں کا اس میں انوالومنٹ، اور ان کے عام پبلک کا اتنا مطلب وہ خوشی بنانا، یہ بات تو بینگ اے مسلم مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اور اس پہ کافی سارا اور اس کے ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ جو غزہ کے جو ہمارے بھائی ہیں، پرانے وقتوں میں کہتے تھے، آج بھی ایک بھائی کے گھر میں اگر وہ اللہ نہ کرے فوتگی یا ماتم ہوا ہو، تو دوسرے بھائی کا اگر وہ ود ان اے کنٹری یا ان سائڈ دا کنٹری ہو یا آؤٹ سائڈ دا کنٹری ہو، یا مطلب بہت دور ہو اس سے بیٹھا ہوا، کہ ہزاروں کلومیٹر دوری پہ ہو، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے گھر میں چولہا جلا۔ ایک بھائی اسلام آباد میں اگر اس کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس کا دوسرا بھائی آسٹریلیا میں بیٹھا ہو، تو آئی تھنک سو وہاں پہ بھی وہ اس کا سوگ بنائے گا۔ اگر پہنچ نہیں سکتا فلائٹ ود ان ٹائم، اس کو فلائٹ نہیں ملتی، لیکن وہ اندر سے ٹوٹے گا ضرور۔ تو آپ اور میں اب گریبان میں جان کے دیکھیں کہ کیا فلسطین کی وہ میری بھتیجی جو ہے میرے گھر آئی ہے، پرسوں سے آئی ہے، اور آج صبح میں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا گود میں، تو دل میرا خون کے آنسو رو رہا تھا کہ ایسی ہزاروں بچیاں جن کو گولی کا بھی سامنا ہے، جن کو بھوک کا بھی سامنا ہے، جن کو پیاس کا بھی سامنا ہے، جن کو بے گھر ہو چکی ہیں، سردی کا بھی سامنا ہے، تو وہ میرا بھائی فلسطین میں غزہ میں بیٹھ کے کیا سوچ رہا ہوگا، اور قیامت والے دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ میں تو پاکستان سے اگر فرض کیا میری اپروچ نہیں ہے، میں وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں اپنے دل میں درد تو رکھوں، اپنے میرے لائف سٹائل سے یہ لگے تو صحیح کہ مجھے بھی اس بھائی کا درد میں فیل کر رہا ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے اندر۔ یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ نہیں بات کہنی چاہیے کہ قیامت والے دن شاید ہم جیسے مسلمانوں کی ایک الگ سے لائن لگائی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں گے کہ میری امت کا وہ بندہ، میرا امتی، وہ اس پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں تھا، اور آپ لوگ روٹین کی لائف جی رہے تھے، کیونکہ اس دن مصر کی جو سرحد جو ہے نا وہ غزہ کے ساتھ ہے، اور انہوں نے بڑا اس کو بالکل ہی باؤنڈ کیا ہوا تھا، ان بچوں کو باؤنڈ کیا ہوا ہے، ان کے شہریوں کو نہیں آنے جانے دے رہے، ایون کو غذائی جو ہے نا وہ امداد بھی ان کو نہیں پہنچ رہی۔ تو یہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک مطلب ایک لعنت کا توق ہے، جو ہم لوگوں کو اپنے گلے میں ڈالنا چاہیے، اور ہم بتانا چاہیے کہ ہم ایسے بے غیرت قسم کے مسلمان ہیں کہ جو ہمارا بھائی وہاں پہ اس کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور ان کو سرعام